خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرض نماز پڑھنا ثابت نہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرضیت صلاۃ معراج کے موقع پر ہوئی، یہ بھی سب جانتے ہیں، اور اس حد تک بات صحیح ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا جس کی ابتدا مسجد حرام سے اور جس کی انتہا زمینی سفر کی مسجد اقصی ہے، اس کے بعد آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور آپ پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، اس طرح سدرۃ المنتہا پر، اور وہاں تک جہاں تک اللہ کو منظور تھا آپ گئے۔ یہ بات بھی درست ہے۔ یہ زمینی سفر ہی اتنا تھا کہ اکثر مشرکین مکہ تجارت کی غرض سے جب سفر کرتے تو انہیں اس سفر میں تقریباً 1 مہینہ لگ جاتا، اتنا طویل سفر تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں نہیں، رات کے بھی کچھ حصے میں یہ سارا سفر زمینی اور آسمانی طے کیا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ معراج کو بیان کیا تو مشرکین مکہ نے آپ کی بات کو سنا، بعض نے آپ سے سوالات بھی کیے، صحیح مسلم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، دیگر کتب میں موجود۔ بعض لوگوں نے چاہا کہ یہ اچھا موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گمراہ کرنے۔ وہ گئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہنے لگے، ابو بکر یہ بتاؤ، اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور واپس آ گیا، بتاؤ یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں۔ جب اچھی طرح اس کو پکا کر لیا نا، پھر کہنے لگے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، اب انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے پھر تو بالکل صحیح۔ کہا ابھی کچھ دیر پہلے تو ہم نے تم سے پوچھا ایسا ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، تم نے انکار کیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ پہلے تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بات کس نے کہی۔ اگر یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے پھر ابو بکر مانتا ہے۔ انہوں نے پھر کہا، ابو بکر یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے؟ تمہارا ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کی بات کے آ جانے کے بعد ذہن ابو بکر کی کیا مجال ہے؟ ابو بکر کا ذہن مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ یہ مسئلہ اب تو ایمان کا ہے، اب ذہن کا نہیں ہے، لہذا ایمان اس بات کو مانتا ہے۔ ابو بکر کا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ بات کہی تو صحیح۔ یہ جتنے اشکالات وارد ہوئے، ذہنی طور پر جتنی باتیں اس تعلق سے اشکالات پیدا کر سکتی تھی، اللہ تعالی نے اس کا حل، اس کا جواب اس آیت کے اندر جو پہلا لفظ ہے، پہلا کلمہ ہے، اس کو ذکر کر کے ان اشکالات کا جواب دیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، جتنی کمزوریاں ہیں، جتنے نقص ہیں، کتنے
معاملات ہیں یہ ساری جو ہے نقص ہونا اور احتیاجات کا ہونا، انسان کا وسائل کا محتاج ہونا، یہ سب تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ فرمایا ہے لوگوں، یہ ساری کائنات جو ہستی بستی نظر آ رہی ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے ان سب کو ایک ہی لمحے کے اندر ختم کر دے۔ اللہ اس پر قادر ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ لوگ اگر سب کے سب ختم ہو جائیں، مر جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ اسی لمحے ایک اور قوم کو لا کر آباد کر دے۔ اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز با جماعت ہو رہی ہو، امام نماز میں بھول جاتا ہے، آپ امام کو بتانا چاہتے ہیں کہ تجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ امام کو یہ پتہ چل جائے کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو بھولنے سے مبرہ ہے، جو بھولتا نہیں، جس سے کسی قسم کی غلطی نہیں ہوتی، غلط فہمی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ معاذ اللہ اللہ کو ظہور ہو گیا، اللہ کو غلطی لگ گئی، جیسا ایک گمراہ فرقے کا نظریہ ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا علی کی طرف، جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، پھر اللہ نے پوچھا، کہنے لگے وہاں مسجد میں کوئی محمد بیٹھے تھے، میں نے ان کو وہی دے کر آ گیا۔ اللہ نے کہا میں نے تو آپ کو علی کی طرف بھیجنا تھا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کو بدا ہو گیا، اللہ حق سے غلطی ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ مسجد حرام میں نہیں تھے، آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، وہ مسجد سے قریب تھا۔ تو یہاں قرآن مجید نے اسے مسجد حرام کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم جو ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے، اور حدود حرم سارے کا سارا جتنا بھی جو اس وقت آپ کو حرم کی شکل نظر آتی ہے، اس کی جو چار دیواری نظر آتی ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ بعض دفعہ جگہ نہیں ملتی، لوگ روڈوں پر نماز پڑھتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ہوٹلوں کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے، یہ سب حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر شامل ہے۔ اس لیے اگر وہ اس جگہ بھی یا وہاں قرب و جوار کی کسی مسجد میں بھی نماز ادا کریں گے حدود حرم میں، تو وہ بھی حرم کے اندر ہی شمار ہو۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہاں مسجد حرام تو کہا ہے، لیکن اس سے مراد مسجد حرام نہیں تھی، حدود حرم تھی، بتانے کا مقصد یہ۔ لیلن، یہ سارا معاملہ رات کے کچھ حصے میں ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ عربی زبان کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لسان الامہ، پوری امت کی زبان ہے یا امت کی زبان اس کو ہونا چاہیے، تو اس میں غلطی نہیں۔ آج بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ انٹرنیشنل زبان جو ہے وہ انگریزی کو قرار دیا جائے، اور دیا گیا۔ حالانکہ انٹرنیشنل زبان وہ ہوتی ہے جس کے اندر، جس کا کوئی زبان مقابلہ نہ کر سکے، جس کے اندر اتنی جامعیت ہو، اتنی فصاحت ہو، اتنی بلاغت ہو، اور یہ صرف عربی زبان کو یہ معاملہ حاصل ہے کہ اس کے تھوڑے سے تغیر سے، تلفظ کے تغیر سے، حرکات کے تغیر سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہاں عبد کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک دور کے اندر، سابقہ ادوار میں، ایک دور میں یہ مسئلہ بھی زہر باز آیا۔ کچھ گمراہ فرقے تھے، انہوں نے واقعہ معراج کا انکار کیا
اور انکار کو پھر واقعہ معراج تو موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، پھر اس کا کیا معنی ہے؟ پھر ان لوگوں نے اس کی تعویل کی، اپنی طرف سے ایک غلط تاثر پیش کیا کہ اللہ کے وہ جو ذکر ہے نا احادیث میں اور جگہوں پر، وہ معراج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معراج ہوئی ہے لیکن عالم بیداری میں نہیں ہوئی، روح اور جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی روح کو معراج ہوئی، مطلب آپ کا یہ سارا معاملہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ سب خواب میں ہوا۔ تو اس پر اشکال یہ ہے، اس پر اعتراض یہ ہے کہ خواب کے اندر تو ایک بندہ راتوں رات امریکہ پہنچ جاتا ہے، کوئی بیت اللہ پہنچ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے اور صبح اپنے بستر پر ہوتا ہے۔ تو جو منکرین تھے، جو اعتراض کر رہے تھے اللہ کے نبی کے دور میں بھی، ان کا اعتراض بھی بے معنی تھا پھر کہ بھائی ایک خواب کے اندر ایک بندہ پہنچا ہے تو اس میں کیا کون سے تعجب کی بات؟ تعجب ہے ہی اسی وقت جب اس کو خواب قرار نہ دیا گیا۔ تو قرآن نے اس کا بھی حل کیا کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں۔ میں نے کہا نا کہ اس کے الفاظ پر آپ غور کریں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کا لفظ عربی زبان کے اندر اس وقت بولا جاتا ہے جب جسم اور روح دونوں ساتھ۔ اگر مردہ جسم ہو تو اسے عبد نہیں کہتے، اسے میت کہتے ہیں، اور اگر صرف روح ہو جسم نہ ہو تو اسے روح کہا جاتا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لیکن اگر یہ روح اور جسم مل جائے تو اسے عبد کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ روح اور جسم کے ساتھ تھی، بنفس نفیس آپ حالت بیداری کے اندر یہ سفر طے کرتے ہیں، لیلاً رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آپ نے یہ زمینی سفر کیا، اس کے بعد آپ کو آسمانوں پر لے جائے گا۔ تو معترضین ہر دور میں رہے، اس واقعہ معراج سے کوئی شخص اس طرح بھی دھوکہ نہ کھائے کہ اس واقعہ معراج کے اندر اللہ نے آپ کو بڑے مناظر دکھائے، آپ نے اس واقعہ معراج میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، پھر آسمانوں پر آپ گئے تو انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ تمام انبیاء سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے سب فوت ہو چکے۔ پھر ان انبیاء سے ملاقات، ان انبیاء کی نماز پڑھانا، آپ نے مسجد اقصی کے اندر ان کی امامت کرائی، انہیں نماز پڑھائی۔ بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب ہرقل کے دربار میں واقعہ معراج کا تذکرہ ہوا تو اس نے پوچھا اس نبی کا کوئی معجزہ بھی ہے؟ تو ان دنوں یہ معجزہ ہوا تھا، کچھ عرصہ قبل یہ معجزہ ہوا تھا۔ وہ معجزہ جب ذکر کیا گیا کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کے موقع پر انبیاء کی امامت کرائی، جب یہ بات سنی وہاں موجود پادریوں میں ایک پادری کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر جیسے یہ بیان کیا جا رہا ہے تو میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ سب نے حیرت سے پوچھا، اس نے کہا اس دن بیت المقدس پر ڈیوٹی میری تھی، میں نے اس کا گیٹ بند کرنا تھا تو پھر واپس جانا تھا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے رات کو
گیٹ بند کرنا چاہا تو مجھ سے گیٹ بند نہ ہوا. میں نے ایک دو بندوں کو مدد کے لیے بلایا اور گیٹ بند کرنے کی کوشش کی, تب بھی نہ ہو. حتیٰ کہ ہم 40 افراد نے مل کر بیت المقدس کے دروازے کو بند کرنا چاہا, پھر بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ بات سچ ہے کہ اس طرح یہ سارا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اب یہ جتنی بھی باتیں واقعہ معراج کے تعلق سے ذکر کی جاتی ہیں, یہاں یہ مسئلہ میں نے آپ کو بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ اس کو اہل علم نے, محدثین نے عقیدے کی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے واقعہ معراج کو, اس لیے کہ اس کے تحت بہت سے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو انسان کے عقیدے کو خراب کر دیتے. اگر وہ اس کو اس طرح سے نہ مانے جس طرح شریعت نے بتایا ہے اور اپنی طرف سے کوئی دخل اندازی کرے اور اپنی عقل کو دوڑائے تو وہ اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھے. اب کوئی شخص یہ کہے تمام انبیاء موجود تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نبی زندہ, پھر انبیاء نمازیں پڑھتے ہیں, انبیاء یہ کرتے ہیں, انبیاء وہ کرتے ہیں. پھر آپ نے اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا, جب آپ آسمانوں پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی نظر آئے. اور نبی زندہ ہے, حاضر ناظر ہے, ہر جگہ موجود. کچھ لوگوں نے ایسے مسائل نکالے ہیں, تو اس جگہ ایک بات اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ مسئلہ عقیدے کا ہے, کہ جو عقیدے کا مسئلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مسائل توقیفی. مسائل توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ذکر ہوا ہے ایسے مان لیجئے. یہاں اپنی عقل سے کسی چیز کو متعین نہ کرے, کوئی نتیجہ اخذ نہ کرے. یہ توقیفی مسائل ہیں. ممکن ہے, حالانکہ یہ بات اہل علم نے ذکر کی ہے کہ یہ توقیفی مسائل ہیں, اس کو من وعن اسی طرح مان لیجئے جس طرح یہ بیان ہوا. ہم سب یہ جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے ان کی تمام قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب سے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا, کیوں نہیں, شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے. اب اس حدیث کے مطابق اور اس واقعے کے مطابق, جس کا ذکر کسی حدیث میں کیا بلکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. فرمایا کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہمیں تو پتہ نہیں. اب یہ گواہی ہر شخص نے دی ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو. آدم کی اولاد میں تو یہ سب شامل ہے. اب کسی بڑے سے بڑے, نیک سے نیک, متقی سے متقی, ایمان والے سے پوچھیں حضرت آپ نے یہ کہا تھا اللہ کے دربار میں کہ بالکل ہم اس بات کی گواہی دیتے تو ہمارا رب ہے, آپ کو یاد ہے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی مجھے تو یاد نہیں. لیکن آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اس کو مانتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے, تو
تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، اب کیا کہیں گے کہ ایمان اس بات کو مانتا ہے، عافیت اس میں ہے کہ جو مسائل شریعت نے ہمیں بتائے ہیں اس پر بحث و قریت کرنے کے بجائے ایمان کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مان لیا، بس اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ختم ہو گئی۔ جب یہ بات آ گئی ہے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، اب سوالات کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ سارے مراحل پیش آئے اس واقعہ معراج کے موقع پر۔ پھر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا تحفہ دیا گیا آپ کی امت کے لیے۔ آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے 50 نماز فرض اب یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی 50 نماز فرض ہوئی۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب گزر ہوا انہوں نے پوچھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نماز فرض کی۔ فرمایا آپ جائیں اس میں تخفیف کروائیں۔ آپ ان کے مشورے سے جاتے رہے، نمازوں کی تعداد میں تخفیف ہوتی رہی، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا کہ مزید تخفیف کرائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے بھی ایک امت ملی تھی اس پر صرف 2 نمازیں فرض تھی، اس میں بھی ان سے کوتاہی ہوئی۔ اور اللہ کے رسول اس موقع پر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اگر اب میں جاؤں اور کہوں اور کم کر۔ اب یہ واقعہ تو بالکل صحیح ہے، حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ اب یہاں بھی بعض لوگوں کے ذہن کے اندر جو فطور تھا، جو حدیث دشمنی تھی، یہاں بعض لوگوں نے کہا جی بخاری اور مسلم کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ جو بھی وہ کہہ دے ہم مان لیں۔ اب وہ آ گئے سوال پر۔ سوال کیا ہے؟ کہا ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، واپس دکان گھر جاتا ہے، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگ گیا۔ ہاں یہ آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ پھر تو نماز فرض ہوئی 50۔ اب اگر اس طرح بندہ آتا رہے جاتا رہے تو بھی 48 نمازیں ہوں گی، 2 نمازیں تو پھر بھی رہ جائیں۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، پھر اس میں نہ آدمی کھانا کھا سکتا ہے، نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ زندگی کے دیگر معاملات چلا سکتا ہے۔ اب جس کو بتایا جا رہا ہے نا، یہ بندہ جس بندے کی ذہنی طور پر جس بندے کے ذہن کو خراب کر رہا ہے، اس کو پوچھ رہا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہاں یار یہ بات تو سوچنے کی واقع ہے۔ تو پھر اللہ یہ حکم کیسے دے سکتا ہے جو بندہ کر ہی نہیں سکتا؟ ہاں یہ بات تو ہاں، تو یہ بخاری کی روایت صحیح نہیں ہے، یہ مسلم کی روایت صحیح۔ بھائی بخاری مسلم کا نام لے کر لوگ ڈراتے ہیں، پھر جو اس کے ذہن میں خناس ہوتا ہے وہ اگلتا ہے۔ اب اس ایسے فرد کو، ایسا شخص ہمارے پاس نہیں آتا نا، آپ لوگوں کا ذہن خراب کر ہمارے پاس آئے تو ہم پہلا سوال یہی کریں گے کہ جب 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں تو انہیں 50 نمازیں فرض ہونے کا سنا، حدیث میں ہے، پڑھا، لیکن اس کا طریقہ بھی اسی وقت بتا دیا گیا تھا؟ اللہ کے رسول کو نماز کا طریقہ اسی وقت بتا دیا گیا؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے اگلے دن جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور وضو کر کے نماز پڑھ کے سب چیزیں بتائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ تمہاری بات اس وقت وزنی ہوتی، تمہارا اعتراض اس وقت معقول ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہوتا، پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھائی یہ بات تو کسی طرح ممکن ہی نہیں۔ جب صرف فرضیت نماز ہوئی تھی، طریقہ نہیں بتایا گیا تھا، تو یہ ممکن تھا کہ اگر اس میں تخفیف نہ بھی ہوتی، تو کیا پتہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک نماز پڑھنے کے برابر ہوتا، یہ تو ہو سکتا تھا۔ جب تمہاری عقل اتنی کام کرتی ہے، پھر اللہ کو احکم الحاکمین سمجھتے ہو، پھر اللہ کے رسول کو اس کا رسول سمجھتے ہو، پھر یہ اعتراض کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اس منکرین حدیث نے جس نے بھی یہ اعتراض کیا، باقاعدہ یہ اعتراض چھپا ہوا ہے، جس نے بھی یہ اعتراض کیا اس کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ حدیث سے یہ الفاظ لے لیے، 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر اپنی کہانی جوڑ دی، پوری حدیث نہیں پڑھی۔ پوری حدیث کے اندر یہ الفاظ صحیح مسلم میں موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر یہ 5 ہیں لیکن 50 کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی بات سے پھرتا نہیں ہے، اللہ نے پہلے بھی یہی سوچا تھا، اللہ نے تمہیں اجر اور ثواب 50 ہی کا دینا ہے، اور یہ تو قرآن مجید بتلا رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ تم ایک نماز پڑھتے ہو تو یہ 10 کے برابر ہے، تم 5 پڑھتے ہو تو یہ 50 کے برابر ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے میرے اور آپ کے لیے، یہ بات بھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں بس ساری نمازیں پڑھتا ہوں، صرف فجر کی نہیں پڑھتا، میں ساری پڑھ لیتا ہوں، صرف بس میں عشاء کی نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ یہ سب مل کر 50 نمازوں کا ثواب بنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 پڑھیں گے تو 40 کا مل جائے گا، صرف 10 کی کمی ہوگی، نہیں، یہ سب مل کر ہیں، اس کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو معاملات ہیں، یہ سب مل کر ہیں۔ اس لیے کسی بھی نماز کے ترک کو معمولی نہ سمجھیں۔ بات تو اس تعلق سے کافی لمبی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ چند منٹ ہیں۔ تو معترضین نے، اعتراض کرنے والوں نے ہر دور میں اعتراض کیا، اور شریعت مطہرہ نے ان تمام لوگوں کے اعتراض کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہر ایک جو بھی اعتراض کرنے والا ہے، اگر اللہ ایک چیز کا حکم دے رہا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر کوئی نقص نکال کر اس پر عمل سے پہلو تہی برتیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض کی گئی، یہ مسئلہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہے کہ جتنے شرعی احکامات ہیں وہ جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائے، لیکن پریکٹیکل طور پر جو مسئلہ ہے جو جبریل امین نے کر کے بھی دکھایا وہ صرف نماز، صرف نماز۔ اس لیے بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ امنی جبریل امین نے میری امامت کرائی۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، ایک ایک رکن، ایک ایک چیز اس طرح بتائی۔ آج اس نماز کے تعلق سے جسے دیکھو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اسی نماز کے تعلق سے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگر تم حالت خوف میں ہو، حالت جنگ میں ہو، پیدل چلتے ہوئے سواری پر سوار ہو کر نماز کا وقت آ جائے اور نماز با جماعت کی کوئی صورت ممکن نہ ہو، حتیٰ کہ اکیلے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، تو پیدل چلتے ہوئے سواری پر سوار ہو کر نماز پڑھو. اس میں نہ قبلہ کی شرط ہے، نہ اس بات کی شرط ہے کہ رکوع کے لیے بالکل رکوع کی طرح جھکو، سجدے کے لیے سجدہ کرو، یہ بھی شرط نہیں. پھر جیسے ممکن ہے ایسے نماز پڑھو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب حالت امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اس طرح اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو. کما علمکم، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے. قرآن کے الفاظ یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نماز سکھائی ہے. آج اس بنیاد پر نماز کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہی جس کے ذہنوں میں حدیث دشمنی ہے وہ کہتے ہیں جناب نماز جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کہ کیسے پڑھنی چاہیے. اللہ کا قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ نے سکھائی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے اور اسے حدیث کہتے ہیں، اور اس میں وہ ساری نماز موجود ہے. اکثر ہمارے پاس لوگ سکھا کر کسی کو بھیجتے، ان کو کہو یہ ہر بات میں حدیث حدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث قرآن و حدیث. قرآن و حدیث سے پوری نماز ثابت کر کے دکھاؤ. میرے پاس ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، اس نے یہی سوال کیا، تو میں نے کہا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن ہمیں خوشی اس وقت ہوتی یہ سوال کوئی یہودی کرتا، کوئی عیسائی کرتا، کوئی سکھ کرتا، کوئی ہندو کرتا. آپ تو مسلمان ہو نا، کلمہ پڑھتے ہو نا، آپ بھی یہ مانتے ہو نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ بھی یہ مانتے ہو کہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، وہ بھی اللہ کی وحی ہے. تو کیا خیال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ امت تک نہیں پہنچائی؟ آپ نے وہ طریقہ امت کو نہیں دیا؟ صحابہ نے وہ طریقہ امت میں نہیں پھیلایا؟ تعلیماً بھی، پریکٹیکل طور پر بھی، ہر اعتبار سے یہ دین امت تک نہیں پہنچا؟ مطلب اعتراض کرنے والا اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گفتگو کوئی مسلکی اختلافات کا نتیجہ ہے اور مسلکی اختلافات کے تناظر میں کی جا رہی ہے. یہ نہیں سوچا جا رہا کہ میں یہ بات کس پر کر رہا ہوں. بھئی آخر دین تو قرآن و سنت کی صورت کے اندر محفوظ ہے. یہ تو کوئی غیر مسلم اعتراض کرتا کہ دکھاؤ طریقہ کار، تمہارے نبی کا یہ طریقہ محفوظ ہے. ایک طرف ایک مسلمان کا یہ اعتراض ہے اور ایک طرف ایک غیر مسلم ہے، یہودی ہے. جناب انس کہتے ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا یعلمکم نبیکم کل شیء، تمہارا نبی تمہیں ہر چیز بتاتا ہے.
ارے بھلے یہ بھی کوئی بات بتانے کی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو کیسے بیٹھو، تمہارا نبی تمہیں یہ بھی بتاتا ہے. یہ ایک یہودی کہہ رہا ہے. اور یہ یہودی کون ہے؟ اگر اس کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہو تو قرآن مجید کے اندر 6 پارے کی آخری آیت میں کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ اس کائنات کے اندر اگر اہل ایمان کا کوئی بدترین دشمن ہے تو وہ یہودی ہے. لیکن یہ بدترین دشمن اس بات کا معترف ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی، حتیٰ کہ تمہیں یہ تک بتایا کہ قضائے حاجت کے بیٹھنے کے کیا آداب ہیں. بہرحال اس تعلق سے جو کچھ اعتراضات تھے، کچھ باتیں تھیں، میں نے اپنی علمی بساط کی حد تک اسے گزارشات کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدوں کا، عمل کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا